دوستوں میں ہوں ذوالقرنین احمد، دی مرر آف ڈیز میں آپ کا استقبال ہے۔ نظر ڈالتے ہیں ایک اہم خبر پر تحفظ ناموس رسالت بل کے تعلق سے۔ رضا اکیڈمی چکلی کی جانب سے تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم بل اسمبلی میں پاس کرانے کے لیے رکن اسمبلی کو میمورنڈم پیش کیا گیا۔ بھارت میں آئے دن فرقہ پرست عناصر کے ذریعے اسلامی تشخص اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر حملے کیے جاتے ہیں۔ ملعون نرسنانند جیسے سماج کے زہریلے ملعون لعنتی عناصر ماحول خراب کرنے اور امن و امان کو برباد کر کے اس کا سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے اپنے آقاؤں کے اشارے پر مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رہے کہ مسلمانوں کے لیے اپنی جان مال اولاد سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اس کے بغیر ایمان بھی مکمل نہیں ہوتا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات آتی ہے تو مسلمان اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ گستاخ رسول کو قانون کے تحت سزا دینا ملک کی حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن آئین ہند میں ایسا خصوصی قانون نہ ہونے کی وجہ سے دن بدن اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ناکام کوششیں کی جاتی ہے، جس کا انجام گستاخوں کو دنیا میں بھی بھگتنا پڑتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ کے عذاب کا شکار ہوں گے۔ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو رہے حملوں کو روکنے کے لیے حال ہی میں سابق ممبر آف پارلیمنٹ جناب پرکاش امبیڈکر نے تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور تحفظ قرآن سے متعلق اور دیگر مذہبی رہنماؤں کی بے حرمتی کو روک تھام بل 2021 تیار کیا ہے۔ 5 جولائی 2021 کو جناب کپل ہرش چندر پاٹیل ممبئی ٹیچر MLC کے ذریعے ودھان پریشد میں پیش کیا جائے گا اور آئندہ مہاراشٹر اسمبلی اور پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں پیش کیا جائے گا، جس کا مسودہ تیار ہو چکا ہے۔ اب مسلم رہنماؤں اور سیکولر پارٹیوں کے لیڈران کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بل کو پاس کرانے کے لیے جان توڑ کوشش کریں۔ اس تعلق سے آج 3 جولائی بروز سنیچر کو چکلی میں رضا اکیڈمی کی جانب سے تحفظ ناموس رسالت بل کی مہاراشٹر اسمبلی میں حمایت کرنے کے لیے چکلی اسمبلی حلقے کی رکن اسمبلی شیوتا مالے پاٹل کو ان کی غیر موجودگی کی وجہ سے ان کے پرسنل اسسٹنٹ کو ایک میمورنڈم پیش کیا گیا، جس میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ مہاراشٹر اسمبلی میں تحفظ ناموس رسالت بل کو اسمبلی میں منظور کرانے کے لیے بل کی حمایت کرے۔ اس موقع پر رضا اکیڈمی چکلی یونٹ کے ذمہ داران موجود تھے۔ گزشتہ 30 جون کو مسلم ریزرویشن کو لاگو اور محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بل کو منظور کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے مراٹھی پترکار سنگھ ممبئی میں ایک پرہجوم پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ونچت بہوجن اگاڑی کے قومی صدر ایڈوکیٹ پرکاش امبیڈکر، آل انڈیا سنی جمعیت علماء کے مرکزی صدر حضرت مولانا سید معین الدین اشرفی الجیلانی اور رضا اکیڈمی کے مرکزی سربراہ حضرت مولانا محمد سعید نوری صاحب نے تحریک چھیڑنے کا اور دونوں مطالبات کو منظور نہ کرنے پر مہاراشٹر اسمبلی کے گھیراؤ کا اعلان کیا۔ پرکاش امبیڈکر نے کہا کہ BJP نے فرقہ پرستی کو عام کیا، ہندو اور مسلمانوں کے درمیان نفرت پیدا کرنے کی سازش کی، جبکہ ہم اتحاد کو فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہندو مسلمان فساد برپا کرنے کی سازش جاری ہے، مسلمانوں کو مشتعل کرنے اور نتیجتاً فساد برپا کرنے کے لیے قرآن اور توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات رونما کیے جا رہے ہیں۔ ملک میں کئی بڑے اور غیر معمولی فسادات ہوئے ہیں، اس کے نتیجے میں آزادی کے بعد سے متعدد لوگ ہلاک ہوئے ہیں، لیکن عوام میں بیداری آئی ہے اور ہندو، عیسائی، بدھ، پارسی اور مسلمان تشدد مذہبی تنظیموں کے طریقہ کار کو سمجھ گئے ہیں۔ عوام کو خوب اندازہ ہو گیا ہے کہ اشتعال انگیز نعرے ان کے ہتھ کنڈے ہیں، منصوبہ بند فسادات کرانے اور ایک دوسرے پر حملہ کرانے کے لیے، لیکن جب یہ تدبیریں ناکام ہو گئی تو دوسرے طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں، جیسے بم دھماکے اور موب لنچنگ وغیرہ وغیرہ۔ مظفر پور فساد منصوبہ بند سازش کا نتیجہ تھا، مگر یہ شرط پسند عناصر اپنے مکر و فریب میں ناکام ہو گئے۔ تمام معاذوں پر موجود مرکزی و صوبائی حکومتوں کی ناکامی سے یہ ثابت بھی ہو گیا ہے۔ موجودہ صورتحال گواہی دے رہی ہے کہ جذباتی اور مذہبی ہتھ کنڈے مسلمان اور دیگر مذہبی طبقات کو بھڑکانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ملک میں مذہبی ہنگامہ آرائی کی صورتحال پیدا کرنے کے لیے پیغمبر اسلام، قرآن پاک اور مذہبی شخصیات کے خلاف توہین آمیز، گھناؤنی اور مکروہ زبان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی لیے ہم نے مہاراشٹر اسٹیٹ اسمبلی میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بل پیش کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ پرکاش امبیڈکر نے یہ اعلان کیا ہے کہ 5 جولائی 2021 کو ہونے والے ریاستی اسمبلی میں کپل پاٹل پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بل کو پیش کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ بل پیش ہونے کے بعد فرقہ پرستوں میں بے چینی بڑھیں گی، نسلی اور مذہبی جذبات بھڑکائے جائیں گے، مگر ہماری کوشش یہی ہے کہ یہ بل ریاست مہاراشٹر کے دونوں ایوانوں میں اور ہندوستان کی پارلیمنٹ کے آئندہ اجلاسوں میں پیش کیا جائے اور اسے قانونی جامہ پہنانے کے لیے مسلم ممبران اور اراکین پارلیمنٹ جمہوریت پر یقین رکھنے والے حضرات آگے آئے
और इस बिल मोहम्मद पैगंबर को मंजूर कराए। उन्होंने मुस्लिम रिजर्वेशन का जिक्र करते हुए कहा है कि मराठा रिजर्वेशन के साथ मुस्लिम रिजर्वेशन पर भी अदालत ने तालीमी पसमानदगी पर रिजर्वेशन को बरकरार रखा था। मराठा रिजर्वेशन के खिलाफ हाईकोर्ट ने फैसला दिया था, लेकिन मुस्लिम रिजर्वेशन को बरकरार रखा था। 5 जुलाई को इस ज़मन में वंचित अखाड़ी असम्बली का मुहासरा करेगी। उन्होंने मजीद कहा कि मुजाहरे में इंसाफ पसंद और मुस्लिम तंजीमें शरीक होंगी और किसी भी कीमत पर मुजाहरा मौखर या मनसूख नहीं होगा। अगर इसमें बदअमनी पैदा होती है तो इसकी जिम्मेदार सरकार होंगी। प्रकाश अम्बेडकर ने कहा कि मुल्क के हालात इंतहाई ख़राब है। कोरोना वबा के सबब मुजाहरे की इजाज़त नहीं है, लेकिन हम हर कीमत पर एहतजाज करेंगे। इसलिए सरकार से हमारा मुतालबा है कि वो मुस्लिम रिजर्वेशन को बहाल करे और ज़ात पात की बुनियाद पर रिजर्वेशन फराहम करे, क्योंकि ये दस्तूरी हक़ है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम रिजर्वेशन की बरकरारी ज़रूरी है, क्योंकि तालीमी मैदान में रिजर्वेशन अज़ खुद अदालत ने बरकरार रखा है। लिहाजा फिर सरकार मुस्लिम रिजर्वेशन को मंजूर क्यों नहीं कर रही है। हज़रत मौलाना सैयद मोइन मियाँ साहब ने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ रिसालत, नामुस रिसालत के लिए मुसलमान हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। अलहाज मोहम्मद सईद नूरी ने कहा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट तहफ़्फ़ुज़ नामुस रिसालत बिल पास करने वाला देश की पहला सूबा होगा, जिसका नाम तारीख़ में सुनहरे हुर्फ़ों में लिखा जाएगा, जो और रियासतों के लिए संगमील साबित होगा। नूरी साहब ने जोर देकर कहा कि रियासती असम्बली को यह बिल ज़रूर पास करना चाहिए, ताकि किसी भी मजहबी रहनुमा की शान में गुस्ताखी करने से पहले लोग 100 बार सोचने के लिए मजबूर हो जाए और लोगों के दिलों में खौफ पैदा हो जाए और हमारा मुल्क और ख़ासकर रियासत महाराष्ट्र अमन व सुकून का गहवारा बन सके। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर मजहबी रहनुमाओं की बेहुरमती की रोकथाम बिल 2021 का ड्राफ्ट कुछ इस तरह से है। इस एक्ट को नफरत भरी तकरीर रोको एक्ट से मौसूम किया जाएगा। इस एक्ट का निफाज पूरे सूबे महाराष्ट्र में होगा। जो भी शख्स अपनी गुफ्तगू, हरकत व सकनात, तहरीर, तस्वीर और किसी दूसरे नुमाया चीख व पुकार अवामी और ज़ाती सतह पर बजरिए सोशल मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दिगर ज़राए इब्लाग दूसरों की तज़ीक, मजाक और मजहबी तौर पर मजरू या मजाक, तज़ीक, बेहुरमती, पैगम्बरों और मजहबी रहनुमाओं की शान में गुस्ताखी, इश्तियाल अंगेज़ फ़िक्रे और किसी मजहबी जमात को मजरू करना या मजहबी तक़द्दुस से वाबस्ता शय, मुक़द्दस किताबों, रहन सहन का मजाक या बेहुरमती, इबादतों को अवामी सतह पर मजाक और रखना, इबादत गाहों और उनसे मुताल्लिक़ साज़ो सामान, मजहबी रस्म व रिवाज का मजाक और बेहुरमती करना, मजहबी अक़ीदे के इज़हार, अक़ायद, रस्म और रिवाज के जज्बात को मजरू करना, ऐसी जानिब जो किसी फ़िरका, जमात, अक़ायद को मजरू करे, मुख्तलिफ मज़ाहिब, फ़िरके या अलग अलग जमातों या एक ही मज़हब के अलग अलग मानने वाले अफराद के दरमियान नफ़रत, दुश्मनी और बदख़वाही, ऐसे अफराद मखसूस मुद्दत के लिए सज़ा के मुस्तहिक़ होंगे और उन्हें कैद की सज़ा 3 साल से कम नहीं होगी, जिसे 7 साल के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। इन्हें जुर्माना भी आयद किया जाएगा, जो हर एक जुर्म के लिए रकम 10,000 होंगी, जिसे 50,000 तक बढ़ाया जा सकता है। तमाम इक़दाम कानूनी दायरे में होंगे और गैर ज़मानती होंगे, जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के कोर्ट में पेश किए जा सकेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।